کی بنیاد پہ آپ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کے سلسلے میں رکاوٹیں آپ نے ذکر بھی کیا، تفصیلاً ذکر کیا کہ ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی ہیں، بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بانی پی ٹی آئی سے۔ ان صورتحال کے دوران ہی آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی بہن کی جانب سے ایک انڈین چینل کو انہوں نے جو انٹرویو دیا اس سے رکاوٹوں میں اضافہ نہیں ہوگا؟ پارٹی پالیسی کو فالو کرنا بہتر نہیں تھا؟ دیکھیے، بہنیں جو ہیں وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہیں، بہنوں کے اوپر نہ ہمارا کوئی اختیار ہے، نہ بہنوں کو ہم کوئی مشورہ دیتی ہیں۔ بہنیں نہ تو پیدا کروا رہی ہیں آپ لوگوں کے دیکھیے، وہ بہنوں کا اپنا فیصلہ ہے، پارٹی اس سے علیحدہ ہے، یہ پارٹی کا کوئی فیصلہ نہیں ہے، لہٰذا میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ بانی پی ٹی آئی کو مشکلات تو بڑھ رہی ہے، اس سے آپ لوگوں کے لیے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ سے۔ دیکھیے، اگر آپ کا یہ خیال ہے تو آپ کا خیال آپ کو مبارک ہو، میں آپ سے صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ بہنوں کا اپنا معاملہ ہے، وہ کہاں بات کرتی ہیں۔ اگر آپ نے پاکستان کے اندر میڈیا کو گھونٹ دیا ہے اور وہ یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ جہاں بھی انہیں موقع ملے گا وہ اپنے بھائی کی بات کریں گی، تو یہ ان کی ثوابدید ہے، یہ اس میں ان کا پارٹی سے کوئی مشورہ نہیں۔ اگر گورنر راج لگتا ہے تو کیا رد عمل ہوگا آپ لوگوں کا پی ٹی آئی کا؟ آپ ایز اے جنرل سیکرٹری کیا غیر قانونی عمل ہوگا؟ ہم آئین کے تحت حق رکھتے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہونے کا، تو ہم بالکل آئین اور قانون کے تحت مزاحمت کریں گے۔ آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ عدالت بھی چلے جائیں گے۔ دیکھیے، عدالتیں جو ہیں 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد وہ آپ کے سامنے ہیں، بہرحال ہم فیصلہ کریں گے کہ عدالت ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا، لیکن خیبر پختونخوا کے عوام اپنے مینڈیٹ کی حفاظت ضرور کریں گے۔ سر، یہ اچھا سر، اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر کی جانب سے بھی مذاکراتی عمل آگے بڑھانے کے لیے ان کی جانب سے کوششیں کرنے کی بات کی گئی ہے۔ ہم دیکھیں گے کتنے نظر آ رہا ہے کوئی سنجیدہ ہیں، مذاکراتی ہم دیکھیں گے کتنے سنجیدہ ہیں وہ، اور خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو تب یہ بات بیٹھنے کے لیے تیار ہیں حکومت کے ساتھ؟ یہ خان صاحب فیصلہ کریں گے، ابھی تک ملاقات ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ جی ایک طرف گورنر راج کی آپشن موجود ہے، ڈی نوٹیفائی بھی کیا جا سکتا ہے سہیل افریدی کو، ابھی فیصل واڈا صاحب نے یہ بات کی، تو کیا یہ آپشن بھی وہ یوز ہو گئی؟ یہ بات نہیں، میں نے کہہ دیا یہ غیر قانونی غیر آئینی ہوگی، صوبائی حکومت بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے، یہ صرف دھونس ہوگی، یہ صرف جبر ہوگا۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ فیڈرل گورنمنٹ ہوگی، اگر کل ملاقات نہیں ہوتی تو آپ کا بینگ لائر، پاکستان کے سب سے بڑے لائر ہیں آپ یہ بتائیں کہ کل اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں، حادثہ نہیں ہونا چاہیے نا، ہم تو یہی گزارش کر رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کا، ان کے خاندان کا، ان کے وکلاء کا حق ہے کہ ان کی ملاقات ہو۔ وہاں آپ جس طرح ماضی میں ہوا کرتا تھا 6-8 مہینے پہلے کہ ہم آتے تھے منگل والے دن، ہمیں اندر جانے دیا جاتا تھا، 1-1.5 گھنٹے میں تمام معاملہ ختم ہو جاتا تھا، ملاقات ہوتی تھی اور سب لوگ چلے جاتے تھے واپس۔ اس کو کیوں ایک مسئلہ بنایا گیا ہے؟ کیوں وہاں پہ ناکے لگے ہوتے ہیں؟ کیوں لوگوں کو روکا جاتا ہے، مار پیٹ کی جاتی ہے، اور وہاں گھنٹوں لوگ کھڑے رہتے ہیں اور ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے؟ تو یہ تو فسطائیت ہے ریاست کی، تو سراسر ذمہ داری ریاست کی فسطائیت کی ہوگی۔ وہاں پرامن لوگ آتے ہیں، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق وہ حق مانگنے آتے ہیں جو آئین اور قانون نے ان کو عطا کیا ہے۔ سہیل افریدی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کل تو وہ نہیں آ رہے، اس حوالے سے شاہ سیٹک صاحب نے کہا ہے کہ ان کی کوئی میٹنگ ہے تو وہ نہیں آ رہے، دیگر جو لوگ آئیں گے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ملاقات ممکن ہو جائے گی؟ دیکھیے، میں کچھ نہیں سمجھ سکتا، ملاقات اگر آئین قانون کی بات ہو تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی ماہ سے آئین اور قانون جو ہے اس کو بالکل ایک ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جاتا ہے، تو نہیں ہوتی ملاقات۔ اب ہم دیکھیں گے کل کیا ہوتا ہے۔ سلمان کے بھائی صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سے پہلے بھی آپ لوگ متعدد دفعہ آئے، فیملی بھی آئے، وکلا بھی آئے، آپ سی ایم صاحب 8 دفعہ آ چکے ہیں، ملاقات نہیں ہو پائی، تو کل کیا لگ رہا ہے اگر ملاقات دیکھیں ہمیں نہیں پتا، ہم کھڑے رہیں گے جی، ہم یہی مطالبہ کریں گے، مجھے نہیں پتا، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، لیکن کھڑا رہنا تو ہمارا حق ہے نا۔ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ کب تک بیٹھنا ہے وہاں پہ، کیا کرنا ہے؟ نہیں، ہمارا نے آج ہمیں بتایا میڈیا سے گفتگو میں کہ ہم بیٹھے رہیں گے جب تک۔ دیکھیں، یہ تو بطور بہن ان کا فیصلہ ہوا کرتا ہے نا، بطور بہن وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے بھائی سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، مجھے ثبوت دو کہ میرا بھائی ٹھیک ٹھاک ہے، تو کیوں ایک بہن یہ تقاضا نہیں کر سکتی؟ اور جب بہنیں یہ تقاضا کرتی ہیں، اور ہم جانتے ہیں ماضی میں بہنوں پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا ہے وہاں پہ، تو بطور بھائی ہمارا وہاں کھڑے رہنا فرض بنتا ہے، ہم بہنوں کا بالکل پیرا دیں گے، جب تک وہ رہیں گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ فیملی وہاں پر بیٹھی رہی گی، آپ سب وہاں پر پارلیمنٹیرینز موجود رہیں گے؟ ظاہر ہے ہم ان کے بھائیوں کے طور پہ وہاں جا رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی عمل نہیں ہے، یہ ایک بہن اور بھائی کا رشتہ ہے، وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، اگر بہنیں وہاں کھڑی ہیں رات کے اندھیرے میں تو کیا ہم انہیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ ابھی بند کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کل کے پی کے نہیں، میں اس حوالے سے کوئی بند ہوں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں فیصل واڈا صاحب نے ابھی یہ کہا ہے کہ گورنر راج جو ہے وہ طے ہے، اگر بدماشی کی گئی تو اس کا نفاذ ہو جائے گا، بدماشی کرنے کی صورت۔ کون بدماشی کر رہے ہیں؟ کس چیز کو بدماشی؟ تو وہ ہے جو روکتے ہیں ملاقات کو۔ آپ قانون پڑھیے، آپ آئین پڑھیے، کیا کسی بھی قیدی کو روکا جا سکتا ہے
کہ 1 مہینے سے خان صاحب سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی خاندان کے فرد کی ملاقات نہیں ہوئی، کسی وکیل کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ ہے بدماشی۔ کیا سر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ملاقات آپ نے کرنی ہے قیدی باہر انسائٹ کر سکتا ہے کہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا دی جائے؟ قیدی کا جو دل چاہے وہ بات کر سکتا ہے، اگر کوئی غیر قانونی عمل ہوتا ہے تو اس کے باہر جو ادارے ہیں وہ عمل میں آئیں، وہ اس کو چیک کرنا ہے۔ اگر ملاقات کرنی ہے بالکل خلاف، آپ پہلے سے نہیں اس بات کا فیصلہ کر سکتے کہ وہ کیا بات کرے گا، پاسٹ ہے، آپ نہیں یہ کر سکتے، پاسٹ کیا بتاتا ہے اس کا؟ کہ آپ پہلے سے نہیں کہہ سکتے میں کہوں کہ یہ شخص جو ہے یہ بکا ہوا صحافی ہے لہٰذا میں کبھی اس سے بات نہیں کروں گا، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ وکیل ہے تو پھر آپ دوبارہ بکیں گے، نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ دوبارہ بانی پی ٹی آئی سے میں آپ سے مزید بات کریں، بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں میں ایک رکاوٹ بھی ہے۔ آئین میں گنجائش اس صورت میں ہے جب صوبائی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو جائے۔ آئین میں یہ نہیں لکھا کہ عوام کی منتخب حکومت کو جب دل کرے سائٹ پہ کر دو اور ایک گورنر کو مسلط کر دو صوبے پر۔ کون ڈٹرمن کرے گا ناکام ہوئی ہے یا کامیاب ہوئی ہے؟ آپ نہیں کریں گے۔ دیکھیں قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ صوبے میں حکومت عوام کے نمائندوں کی ہوگی، عوام کے نمائندے موجود ہیں، صوبائی اسمبلی موجود ہے، صوبائی اسمبلی نے ایک وزیر اعلیٰ کو منتخب کیا ہے، کابینہ موجود ہے، صوبہ چل رہا ہے، دہشت گردی 50 سال پہ پھیلا ہوا ایک واقعہ ہے۔ آپ کسی صورت بھی اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ کہیں کہ یہ صوبہ ناکام ہو گیا ہے یا صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے لہٰذا ہم یہاں گورنر رول مسلط کریں گے۔